अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़। राजा सिंह को समाज से बेदखल करने की ज़रूरत है, भट्टी विक्रमार्क का बयान। कांग्रेस के सीनियर लीडर भट्टी विक्रमार्क ने कहा है कि बीजेपी की सियासत मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। मुल्क में सेकुलरिज्म ख़तरे में है। बीजेपी लीडर मजहबी मुनाफरत को हवा दे रहे हैं। बीजेपी एमएलए राजा सिंह के कहे गए अल्फाज ने पूरे समाज का सर झुका दिया। ये वो अल्फाज हैं जो एक एमएलए की जानिब से नहीं कहे जा सकते। उन्होंने कहा कि राजा सिंह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और मजहबी मुनाफरत को हवा देने वाले राजा सिंह को समाज से बेदखल करने की ज़रूरत है। मुनव्वर फारूकी की वजह से हैदराबाद के हालात ख़राब हुए हैं, बंडी संजय का बयान। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की वजह से तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद के हालात ख़राब हुए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर KTR ही मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद लाए थे। अगर मुनव्वर फारूकी ना आते तो तेलंगाना पुरअमन होता। मुतनाज़िया अफराद को तलब करने वाले KTR को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बंडी संजय ने दावा किया कि TRS और मजलिस से मिलकर फसादात कराने का मंसूबा बनाया था। यह हरकतें वोट बैंक की सियासत के लिए की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जो कि अमन व सलामती की हिफाजत करने वाले हैं, लेकिन अमन व सलामती का मसला पैदा कर रहे हैं, जो शर्मनाक है। उन्होंने दानिशवरों से तेलंगाना में जारी पाबंदियों का नोटिस लेने की अपील की। उन्होंने तबसरा किया कि हर कोई तेलंगाना को श्रीलंका तस्वुर कर रहा है, क्योंकि यहाँ के हालात श्रीलंका से बदतर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी तमाम मज़ाहब की बेहतरी की ख्वाहिश रखती है। बिल्किस बानो मामला, मुजरिमों की रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। बिल्किस बानो से मुतालिक मामले के 11 मुजरिमों की सज़ा माफ़ी और जेल से रिहाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। ख्याल रहे कि CPM लीडर व समाजी कारकुन सुभाषनी अली, इंसानी हकूक़ की कारकुन रूपरेखा और सहाफ़ी व मुसन्निफ़ा रेवती लाल ने सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्ज़ी दायर करके कसूरवारों को सज़ा माफ़ करने के फ़ैसले को चैलेंज किया है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि खातून के ख़ानदान के 14 अफराद को कत्ल किया गया और 5 महीने की हामिलाई की इसमत दरी की गई। मामले के कसूरवारों की रिहाई से मुतासिरा सदमे में है, लिहाजा रिहाई के फ़ैसले को चैलेंज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द समाअत पर रजामंदी ज़ाहिर की थी और चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा था कि वो इस मामले पर गौर करेंगे। हैदराबाद के सहाफ़ियों को ज़मीन देने सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त। 12 साल बाद फैसले से सहाफ़ियों में खुशी की लहर। हैदराबाद के सहाफ़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। हैदराबाद में 12 साल से मुंतज़िर सहाफ़ियों प्लाट्स अलाट करने सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के 1000 से ज़ायद मेंबरान को निज़ाम पेट और पेट बशीरबाग में हुकूमत की तरफ से अलाट करदा 70 एकड़ प्लाट्स देने और मकानात बनाने की इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने सहाफ़ियों को मुख्तस जगह पर तामीरात और प्लाटों की अलाटमेंट की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस ने आज इस केस का फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि क्या इंतहाई कम तनख्वाह पर काम करने वाले सहाफ़ियों के अपने घर नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्ट सोसाइटी ने प्लाटों के लिए हुकूमत के पास पहले ही 1.33 करोड़ रुपये जमा कर चुकी है। इस तनाजुर में प्लाटों की अलाटमेंट और मकानात की तामीर की इजाज़त दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने वज़ह किया कि एक और बेंच IAS, IPS और अवामी नुमाइंदों को प्लाटों की अलाटमेंट के मामले से निपटेगी। सहाफ़ियों ने चीफ जस्टिस के तौर पर NV रमन्ना की रिटायरमेंट से एक दिन कबल दिए गए फैसले पर खुशी का इजहार किया और जस्टिस रमन्ना का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में जुमा को आधे दिन ही स्कूल खुले रहेंगे, स्कूल इंतज़ामिया का बयान। शहर हैदराबाद की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ खानगी स्कूल्स ने कल जुमा को आधे दिन स्कूल को तातील दे दी है। इनफरादी तौर पर बाज़ स्कूल इंतज़ामिया ने दोपहर 12:35 तक स्कूल के औकात मुकर्रर किए और औलिया तलबा से ख्वाहिश की गई कि वो अपने बच्चों को स्कूल छूटते ही घर ले जाएँ। वाज़ेह रहे कि मलऊन राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ शहर में जारी एहतजाज के पेश नज़र एहतियाती तौर पर इस तरह का फ़ैसला लिए जाने की इत्तलात हैं। मलऊन राजा सिंह टास्क फोर्स ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली मलऊन राजा सिंह को हैदराबाद में टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलहाट पुलिस ने राजा सिंह को कुछ देर कबल पहुँच कर
CRPC نوٹس حوالے کی اور اس کے بعد گرفتاری عمل میں آئی۔ نوٹس ملنے کے بعد راجہ سنگھ نے میڈیا کے لیے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف جو کارروائی کرنا ہے کرو، میں تیار ہوں، میں اپنے گھر اور دفتر میں ہی ہوں۔ گرفتاری کے موقع پر کشیدگی دیکھی گئی۔ دہلی فسادات معاملے میں گرفتار عمر خالد کی درخواست ضمانت پر سماعت مکمل۔ شمال مشرقی دہلی میں سال 2020 میں ہونے والی فسادات کے سلسلے میں گرفتار عمر خالد کی درخواست ضمانت پر ہائی کورٹ میں سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ اب عدالت عالیہ 30 اگست کو استغاثہ کی دلائل سنے گی۔ پنجاب کے جالندھر میں تیز اسلحہ سے 2 نرسوں پر حملہ، 1 کی موت۔ پنجاب کے جالندھر میں قتل کا ایک انتہائی سنگین معاملہ سامنے آیا ہے۔ جالندھر کے سنگا چوک کے پاس واقع ایک پرائیویٹ اسپتال میں 2 نرسوں پر تیز دھار والے اسلحہ سے حملہ کیا گیا، جس میں 1 کی موت واقع ہو گئی ہے۔ موصول اطلاعات کے مطابق کچھ نامعلوم افراد نے دونوں نرس پر حملہ کیا، جس میں 1 کی موت ہو گئی جبکہ دوسرے کی حالت انتہائی سنگین بتائی جا رہی ہے۔ زبان کاٹ دیں گے، BJP لیڈر ایشورپا کو ملا دھمکی آمیز خط۔ کرناٹک میں BJP لیڈر KS ایشورپا کو دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے، جس میں ان کی زبان کاٹنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ دھمکی آمیز خط کنٹر زبان میں لکھا گیا ہے اور بذریعہ ڈاک BJP لیڈر کے گھر پہنچا ہے۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ اگر انہوں نے مزید ایک بار ٹیپو سلطان کو مسلم غنڈہ کہا تو ان کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ اس خط کے تعلق سے BJP لیڈر ایشورپا کے پرسنل اسسٹنٹ نے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دھمکی آمیز خط کے ساتھ پولیس سپرنٹنڈنٹ کو ایک شکایت بھی دی گئی ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں پولیس سپرنٹنڈنٹ BM لکشمی پرساد کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس صرف اس معاملے کی جانکاری ملی ہے، ابھی ہم شکایت کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں ابھی تک وہ چٹھی نہیں ملی ہے۔ روس کے جنگلات میں لگی آگ نے 3 دن میں 1 لاکھ ایکڑ سے زائد علاقے کو جلا دیا۔ جنگلاتی آگ کی وجہ سے مذکورہ ریپبلک آف کومی اور ریازان اور مغربی روسل کے نیزنی نوگورود بلاسٹ بھی متاثر ہوا ہے۔ ماسکو روس کے جنگلات میں لگی آگ تقریباً 1,10,000 ایکڑ تک جمعرات کے روز تک محض 3 دنوں میں پھیل گئی ہے۔ ریاست کی نگرانی میں چلائے جانے والے TASS نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ جملہ 126 فارسٹ فائر درج کی گئی ہے اور پچھلے 3 دنوں میں جنگلاتی آگ میں 8,000 ایکڑ تک کا اضافہ ہوا ہے اور اتنا علاقہ آگ سے متاثر ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے حوالے سے زنہو نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ مذکورہ ریپبلک آف ساکھا یا کوتیا بری طرح متاثر علاقہ ہے، جہاں پر 75,000 جنگلاتی اراضی آگ کی زد میں ہے۔ جنگلاتی آگ کی وجہ سے مذکورہ پر ریپبلک آف کومی اور ریازان اور مغربی روسل کے نیزنی نوگورود ابلاسٹ بھی متاثر ہوا ہے۔ جنگلات کی آگ سے اٹھنے والا حال ہی میں دارالحکومت ماسکو تک پہنچ گیا ہے۔ شہر میں آسانی کے ساتھ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جنگلات کی آگ کی وجہ سے مذکورہ ریپبلک آف کومی اور ریازان اور مغربی روسل کے نیزنی نوگورود بلاسٹ بھی متاثر ہوا ہے۔ پاکستان نے برہموس میزائل واقعے پر بھارت کی کارروائی کو مسترد کر دیا۔ پاکستان نے 9 مارچ کو اپنی سرزمین میں حادثاتی طور پر گرنے والے سپر سونک میزائل پر بھارت کی تفتیشی کارروائی کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بدھ کو رات ایک بیان جاری کر کے واقعے کی مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ دراصل 23 اگست کو بھارتی فضائیہ نے اپنی انکوائری کی بنیاد پر 3 افسران کو برطرف کر دیا تھا۔ پاکستان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان نے اپنی سرزمین میں سپر سونک میزائل فائر کرنے کے واقعے کے بارے میں بھارت کی تحقیق و تفتیش کے نتائج کو دیکھا ہے اور لاپرواہی کے واقعے کے ذمہ دار IAF کے 3 افسران کی خدمات کو ختم کرنے کے فیصلے کو بھی دیکھا ہے۔ پاکستان نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ واقعے کے بعد بھارت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات اور اس کے نتیجے میں نام نہاد داخلی عدالت کی انکوائری کے بعد ذریعے دیے گئے نتائج اور سزائیں مکمل طور پر غیر تسلی بخش، ناقص اور ناکافی ہیں۔ امریکہ میں فائرنگ کا واقعہ، 2 افراد ہلاک۔ شمال مغربی واشنگٹن DC میں بدھ کو کھلے عام نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، جس میں 2 افراد ہلاک
اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے کل مقامی وقت کے مطابق 12:30 پر بین الاقوامی وقت کے مطابق شام 4:50 پر نارتھ کیپٹل اوراو اسٹریٹ نارتھ ویسٹ میں فائرنگ کے بارے میں پولیس کو مطلع کیا۔ موقع پر پہنچنے والی پولیس نے 2 افراد کو گولیوں سے چھل نہیں پایا۔ دونوں کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ دیگر 3 زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جہاں ان کی حالت مستحکم ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق کم از کم 2 مشتبہ افراد ایک عمارت کے سامنے ایک چھوٹی کالی SUV سے باہر نکلے اور سڑک پر موجود لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ سوڈان میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 99 ہو گئی ہے۔ سوڈان میں طوفانی بارش اور سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 99 ہو گئی ہے۔ سوڈان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سونا نے ملک کی شہری دفاع کونسل کے ترجمان عبدالجلیل عبدالرحیم کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ حالیہ زبردست بارش کے بعد سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 19,000 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مسٹر عبدالرحیم نے تمام شعبوں اور وزارتوں کے درمیان ہم آہنگی اور مشترکہ کوششوں پر زور دیا تاکہ ہر متاثرہ علاقے کو ضروری مدد فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ کئی سڑکوں کو بحال کر دیا گیا ہے تاکہ متاثرہ آبادی کو فوری امداد فراہم کی جا سکے۔ وزارت آبپاشی اور آبی وسائل نے بلیو نائل اور وائٹ نائل دریاؤں کے پانی کی سطح پھر سے بڑھنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ وزارت نے خاص طور پر دارالحکومت خرطوم میں 2 دریاؤں کے قریب رہنے والے لوگوں سے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں بھارت نے پہلی دفعہ روس کے خلاف ووٹ دیا۔ بھارت نے چہارشنبے کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC میں یوکرین کے متعلق روس کے خلاف پہلی دفعہ ووٹ دیا۔ دراصل سلامتی کونسل نے چہارشنبے کو یوکرین کی آزادی کی 31ویں سالگرہ کے موقع پر 6 ماہ سے جاری جنگ کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا تھا جس میں 15 رکنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو اس دوران ویڈیو ٹیلی کانفرنس کے ذریعے اجلاس سے خطاب کرنے کی دعوت دی تھی۔ جیسے اجلاس شروع ہوا، اقوام متحدہ میں روس کے سفیر واسیلی نے ویڈیو ٹیلی کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں زیلنسکی کی شرکت کے حوالے سے ووٹنگ کی درخواست کی۔ اس کے بعد بھارت سمیت 13 ارکان نے یوکرین کے حق میں ووٹ دیا جبکہ روس نے اس دعوت کے خلاف ووٹ دیا اور چین نے ووٹ نہیں دیا۔